بجٹ تو پاکستان میں روزانہ آتا ہے اور ہر جمعے کو ایک بجٹ کا اعلان کرتے ہیں ہمارے جو وزارت پیٹرولیم والے ہیں یا حکومت کی طرف سے، اور پیٹرول کی قیمتوں کا اعلان کیا جاتا ہے۔ یہ درست ہے کہ پچھلے 2-3 مرتبہ سے بقدر اشک بلبل انہوں نے جو ہے وہ کم کیا ہے، لیکن در حقیقت بات یہ ہے کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ، پاکستان کے غریبوں سے، پاکستان کی متوسط طبقے کے لوگوں سے، مزدوروں، کسانوں سے، طالب علموں سے، چھوٹے چھوٹے کام کرنے والوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے کہ یہ پیٹرول کی قیمت کو کم نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ان حالات میں بھی انہوں نے لیوی لگا کر رکھی ہوئی ہے۔ ہم نے آئینی عدالت میں اس کو چیلنج کیا ہے اور میں آئینی عدالت کے چیف جسٹس صاحب سے بھی یہ اپیل کر رہا ہوں کہ وہ ہماری اس پٹیشن کو سنیں، اس لیے کہ یہ بہت اہم ہے پورے پاکستان کے لیے کہ ایک ایسا ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے کہ جو ٹیکس کے زمرے میں بھی نہیں آتا، اور حکومت اپنی نالائقی، اپنی نااہلی، اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے عوام کے اوپر بوجھ ڈال رہی ہے۔ جو کام ایف بی آر نہیں کر رہا، 1300 ارب روپے کی کرپشن تو خود حکومتی ڈاکومنٹ میں موجود ہے جو سالانہ وہ کرتے ہیں، اور لیوی کے ذریعے سے ساری رقم وصول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب سے یہ لیوی نافذ ہے، یہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کہلاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ریفائنریز میں کو جو ہے وہ اس کی اصلاح جائے گا، اور جو ہمارے پاس ریزروز ہیں ان کو رکھنے کی جو استعداد ہے اس کو بڑھایا جائے گا۔ لیکن بجائے اس کے کہ اس کام کو کیا جاتا، جب سے یہ لیوی نافذ ہوئی ہے اب تک 8066 ارب روپے، یہ گورنمنٹ کی رپورٹ ہے، یہ وصول کیے جا چکے ہیں۔ 8066 ارب روپے پاکستان کی قوم سے پیٹرولیم لیوی کی مد، یعنی پیٹرول کی قیمت میں جو پیسے اضافی ٹیکس کے طور پر لگائے گئے، اور اس سے انہوں نے ریفائنریز کو نہیں بہتر بنایا، کیپیسٹی کو نہیں بہتر بنایا۔ اگر ریفائنریز پہ یہ 1000 ارب روپے بھی لگا چکے ہوتے تو آج پاکستان کا جو امپورٹ بل ہے، آئل کا امپورٹ بل، اس میں کم از کم $2-3 بلین پاکستان کو بچ جاتے۔ اس کی تفصیل ہے، ظاہر ہے کیوں بچ جاتے، اس لیے کہ ہم کروڈ آئل میں امپورٹ کرتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم ریفائنڈ آئل ہمیں زیادہ امپورٹ کرنا پڑتا ہے۔ جب کروڈ کرتے ہیں تو اس کا بل کم ہو جاتا پاکستان پر، یعنی سالانہ ہم آئی ایم ایف سے کوئی 1.2 ارب ڈالر لیتے ہیں، تو اگر یہ 2-3 ارب ڈالر کم از کم ہماری صرف اپنی مینجمنٹ کے نتیجے میں ٹھیک ہو جاتے تو آج ہم پر اتنا بوجھ نہیں ہوتا۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ حکمران اور یہ ساری حکومت اس میں شامل ہے، 2001 سے لیوی چل رہی ہے، اور اس وقت بھی اس لیوی پر آج کی تاریخ میں 115 روپے پیٹرول کے فی لیٹر کس سے وصول کر رہے ہیں؟ بائک چلانے والوں سے، ہمارے میڈیا ورکر سے، جن کو ویسے ان کے مالکان تنخواہ نہیں دیتے۔ اب یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا لائف بھی ختم کر دیں گے۔ یہ ان لوگوں سے کہ جو محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، طالب علم ہیں، بائکیا پہ کام کرنے والے، فوڈ پانڈا کا کام کرنے والے، سپلائز کا کام کرنے والے، غریب لوگوں سے، مزدور جو ٹیکسیبل جن کی آمدنی نہیں ہے، ان سے حکومت یہ لیوی وصول کر رہی ہے۔ یہ ناجائز ہے اور یہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہونی چاہیے، اور میں پوری قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ اس کے خلاف آواز اٹھائے۔ جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی اس پر بات نہیں کر رہا۔ ہم نے اس کو آئینی عدالت میں بھی چیلنج کیا ہے، اور ہم ہڑتال اور جو ہے پورا پہیہ جام، یہ دونوں آپشن ہم نے رکھے ہوئے ہیں۔ ہم مشاورت کر رہے ہیں، اگر حکومت نے اس لیوی کو ختم نہیں کیا اور اس بجٹ میں بھی اس کو لگا کر رکھا تو ہم پھر اناؤنس کریں گے، پوری پاکستانی قوم کو کال دیں گے، چونکہ اب حالات جو ہیں نا وہ لوگوں کے قابو سے باہر آ رہے ہیں۔ بچوں کی فیس ادا کرنے کے پیسے نہیں ہیں لوگوں کے پاس، تعلیم حکومت نہیں دے رہی، جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں ہماری حکومتیں۔ ابھی آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ جی بی میں بہت چل رہا ہے کہ لاہور جیسا، کہ کراچی جیسا، پنجاب جیسا، کہ سندھ جیسا، وہ سندھ کا جو بیڑا غرق ہوا ہے وہ تو ہوا ہے، لیکن جو حکومت ہے پاکستان میں 3 صوبوں اور مرکز میں، وہ پی ڈی ایم کی ہے، جس میں پیپلز پارٹی، نون لیگ، ایم کیو ایم، جے یو آئی سب شامل ہیں۔ پی ڈی ایم تھی وہ جس نے رجیم چینج کیا تھا، اور اس حکومت میں اگر اس کا تقابل کیا کرنا ہے، لاہور کو لاہور سے دیکھیں، کراچی کو کراچی سے جانچیں گے۔ اس وقت لاہور میں آپ کے خیال میں کہ یہ مڈل کلاس طبقہ لاہور میں نہیں بستا جو پیٹرولیم کی لیوی تلے دبا ہوا ہے، جو ناجائز ٹیکسز تلے جو ہے دبا ہوا ہے؟ صبح جب ہم اٹھتے ہیں تو چائے پینے سے لے کر رات تک ٹیکس ادا کر رہے ہوتے ہیں گورنمنٹ کو،
اور جن لوگوں سے ٹیکس آلریڈی وصول کیا جا رہا ہے انہی پر ٹیکس زیادہ لاد دیا گیا ہے. کھا جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. قرضے ہڑپ کر گئے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس لیے فوری طور پر اس لیوی کو ختم ہونا چاہیے اور پیٹرولیم کی مسئلے پہ کر کے فکس کرنا چاہیے. 3 سال کے لیے پیٹرولیم پرائز فریز کر دی جائیں، بجلی اور گیس کی پرائز فکس کر دی جائیں، فریز کر دی جائیں. آپ دیکھیں معیشت میں خود اتنی طرح کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن اس طرف گورنمنٹ جانے کے بجائے آئی ایم ایف کا نام لے کر، اس کا سہارا لے کر یہ سارے ٹیکسز وصول کرتی ہے. اس مالیاتی سال میں جو پروجیکشن ہے 605 ارب روپے تنخواہ دار طبقے نے دیے ہیں انکم ٹیکس کی مدد میں. یہی تنخواہ دار طبقہ یہی سیلز ٹیکس دے رہا ہے، یہی صابن پہ ٹیکس دے رہا ہے، یہی چینی پہ ٹیکس دے رہا ہے. ہر چیز پر ٹیکس دینے کے بعد ان کی سیلری سے بھی پیسے کاٹ لیے جاتے ہیں. ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ 1,25,000 روپے ماہانہ آمدنی کو ٹیکس فری کیا جائے اور اس کے بعد بھی جتنے پروفیشنل لوگ سیلری کلاس میں شامل ہیں ان کا ٹیکس آدھا کیا جائے. 35% ہے تو 15 سے 17% کیا جائے، 25 ہے تو اس کو 12.5% کیا جائے، تاکہ پروفیشنل لوگ پاکستان کام کرنے والے لوگ ہیں. جب آپ اتنی بڑی سیلری سے اتنے بڑا پیسے کاٹ لیں گے تو پاکستان میں کیسے رہیں گے؟ پھر برین ڈرین ہوتا ہے. ہماری چیف منسٹر صاحبہ کہتے ہیں کہ یہ برین ایکسپورٹ ہو رہا ہے. تو میرے خیال ہے اس طرح کے اگر برین ہیں جو یہ باتیں کر رہے ہیں تو انہی کو ایکسپورٹ کر دیں تو زیادہ بہتر ہے، پاکستان بہتر ہو جائے گا، بجائے اس کے کہ اس طرح کی فضول باتیں ہم روزانہ صبح دوپہر شام سنتے رہیں. تو ہمارا پورا جو ہے نا کوئی اسٹرکچر ہی نہیں ہے. اس لیے اس بجٹ میں ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ یہ مزید ٹیکسز لگانے کی طرف جا رہے ہیں. بھاکون ہوگا پاکستان کے لیے، اس کی معیشت کے لیے. ہماری انڈسٹری گرو نہیں کر پا رہی بلکہ پیچھے کی طرف جا رہی ہے. آپ فیصل آباد میں جا کے دیکھیں جو ہے وہ بند ہو چکی ہیں اس وقت. ایک انڈسٹری سے سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ وابستہ ہوتے ہیں، ان کا روزگار وابستہ ہوتا ہے. آپ بجلی کی پرائسز بڑھا دیں گے، آپ یوٹیلیٹیز فراہم نہیں کریں گے، آپ پیٹرول کی پرائس بڑھا دیں گے تو انڈسٹری کیسے سروائیو کرے گی؟ کیسے کمپٹیشن میں ہم آگے آئیں گے؟ اس جنگ کے حالات میں ایک اپرچونٹی بھی، اور وہ یہ ہوئی تھی کہ پاکستان سے باہر پیسہ گیا ہوا تھا اسپیشلی دبئی وغیرہ میں، یہ واپس آتا اور یہاں پر انویسٹمنٹ ہوتی. لیکن جب آپ کی پالیسیز ایسی ہیں تو لوگ پیسہ کیوں واپس لائیں گے اور کیوں انویسٹمنٹ کریں گے؟ اس لیے اس اپرچونٹی سے بھی اگر گورنمنٹ فائدہ نہیں اٹھا رہی ہے تو اس سے بڑھ کر نااہلی کوئی ہو نہیں سکتی ہے. تو ان ٹیکسز کو کم کیا جائے، اس لیوی کو ختم کیا جائے، تنخواہ دار لوگوں کے ٹیکس کو کم کیا جائے، 1,25,000 ماہانہ والے کو ٹیکس فری کیا جائے. اور اسی طرح جو سچویشن مجموعی طور پر ہم دیکھ رہے ہیں اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ عام آدمی ان سب چیزوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے. حکومت اور ریاست کا کیا کام ہے؟ ریاست کا کام ہے تعلیم دینا، ریاست کا کام ہے صحت کی سہولتیں دینا، ریاست کا کام ہے امن دینا، ریاست کا کام ہے روزگار دینا. آئین میں یہ باتیں موجود ہیں. لیکن اگر تعلیم کی صورتحال یہ ہو کہ جس پنجاب کی بڑی بڑی باتیں کی جا رہی ہوں کہ جہاں پر بہت کام ہے تو 5,000 اسکول پہلے آؤٹ سورس کیے سرکاری، پھر اس کے بعد 11,000 اور اب 25,000 کی طرف جا رہے ہیں. یعنی 25,000 اسکول یہ پنجاب کی حکومت اپنی بلا ٹال رہی ہے. اور اس کے نتیجے میں نقصان کیا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو یہ اسکول دیے جاتے ہیں ان کو فی بچہ 1,400-1,500 روپے دیے جاتے ہیں. ظاہر ہے وہ کیسے چلائیں گے؟ اس کے لیے پھر وہ کرتے ہیں کہ 8,000 5,000 6,000 10,000 والے ٹیچرز کو ہائر کرتے ہیں، جس سے تعلیم کا پورا معیار پیچھے کی طرف چلا جاتا ہے. تو بجائے اس کے کہ اس سے تعلیم بہتر ہو، جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم تعلیم بہتر کرنے کے لیے کر رہے ہیں. تعلیم بہتر کرنے کے لیے اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو آپ پرائیویٹ سیکٹر کے ٹیکسز کم کریں، ان کی بجلی کم کریں، ان کو سہولت فراہم کریں تاکہ پرائیویٹ تعلیمی ادارے اچھے طریقے سے کام کریں اور ان کی جو فیس وصول کرتے ہیں اس کو بھی لاک کریں تاکہ وہ استحصال بھی نہ کریں. لیکن آپ بجائے اس کے کہ ان کو سہولت دیں، آپ سرکار کے اداروں کو تباہ کر رہے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس پر کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم اس وقت ایک ایک پاکستانی کو یہ شعور دینا چاہتے ہیں کہ یہ ساری صوبائی حکومتیں ہمارے حق پر ڈاکہ مار رہی ہیں، مزدوروں اور کسانوں اور غریبوں اور مڈل کلاس لوگوں کے حق پر، اور سرکاری تعلیم کو یہ تباہ کر رہے ہیں. یہی سرکاری اسکول تھے، یہی کالجز تھے، یہ یونیورسٹیاں تھیں، ٹاپ کے لوگ یہاں سے جو ہے وہ
بنتے تھے، اب انہوں نے حالات ایسے بنا دیے ہیں، برباد کر کے رکھ دیا پوری تعلیم کو. اور اشتہاروں میں آپ دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ آپ نے تو تعلیم میں پوری قوم کو، پنجاب کو بھی پڑھا دیا اور پورے پاکستان کو بھی پڑھا دیا. ہر چیز میں طریقہ کار یہ اختیار کیا ہے کہ علامتی طور پر جو کام این جی اوز کے کرنے کا ہے کہ وہ علامتی کام کرتی ہیں، محدود کام کرتی ہیں، وہ کام سرکار کر رہی ہے. کبھی دانش اسکول چچا جان کے بنتے ہیں، کبھی ابا جان کا نواز شریف اسکول بنتا ہے. پوری قوم کے اسکولوں کو تباہ کر دو، چند اسکولوں پہ انویسٹمنٹ کر دو اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ جناب یہ دیکھو یہ ہم نے تعلیم کو جو ہے وہ بہت آگے بڑھا دیا ہے. یہ جو ڈرامہ ہے، اس ڈرامے کے نتیجے میں قوم آگے نہیں بڑھ سکتی. اور آپ لوگوں کے اوپر اتنا بوجھ ڈالیں، کہاں سے لوگ اپنے بچوں کی فیس ادا کریں؟ معیاری تعلیم دینا گورنمنٹ کی